ملیر جیل سسٹم کے کارندے راشد چنگاری کی گرفتاری کا حکم، وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا جیل کا دورہ، کانسٹیبل راشد کے خلاف ایکشن کا حکم دیا۔ راشد چنگاری جیل سے فرار ہو چکا۔ وزیر جیل نے کہا، مجھ سے جھوٹ بولا گیا کہ ملیر جیل میں سی سی ٹی وی لگے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے تو واقعے کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، انکوائری شفاف ہوگی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے مزید 12 قیدی گرفتار، تعداد 106 ہو گئی، 111 قیدی اب بھی مفرور، سرچ آپریشن جاری۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن میں درج، پولیس مقابلے، اقدام قتل، انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل۔ جیل حکام کا کہنا ہے رضاکارانہ واپسی پر قیدیوں سے رعایت برتی جائے گی۔ بھارت میں آئی پی ایل وکٹری پریڈ میں بھگدڑ مچ گئی، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ آر سی بی کی ٹیم پہلی بار ٹائٹل جیتنے کے بعد بنگلورو میں ٹرافی کے ساتھ پریڈ کر رہی تھی۔ جیت کا جشن سوگ میں تبدیل ہو گیا، ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، متعدد افراد زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی بڑی کامیابی، بھارت کو بڑا دھچکا۔ پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب ہو گیا۔ کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ کمیٹی طالبان کے اساس سے منجمد سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے کرے گی۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ نریندر مودی نیتن یاہو کی گھٹیا کاپی ہے، بلاول بھٹو نے دنیا کو مودی کی حقیقت بتا دی۔ اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، مودی کے پاس 2 ہی راستے ہیں، امن یا تباہی۔ غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے تو 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دریاؤں کا پانی روکنا دشمنی نہیں، کھلی جنگ ہے۔ پاکستان خاموش نہیں رہے گا، اپنے حقوق کا دفاع کرے گا۔ نیو یارک کے پاکستان مشن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے، بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے جس کے ثبوت موجود ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں سب کا نقصان ہے، ہر ذمہ دار ملک امن کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، وزیر اعظم کا خط پہنچایا۔ اینٹونیو گوتریش نے پاکستان کی امن پسندی کی خواہش کا خیر مقدم کیا، کہا اقوام متحدہ تنازعات کی حل کی کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ 10 مئی کو پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے مثبت جواب دینے کے بجائے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، بیلاروس کے وزیر دفاع نے وزیر اعظم کو بیلاروسی صدر کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا، جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ قومی ترقیاتی پلان پی ایس ڈی پی میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں وفاق کے نمائندوں سمیت وزرائے اعلیٰ شریک ہیں۔ وفاقی حکومت 17.8 ٹریلین روپے کا متوقع بجٹ 10 جون کو پیش کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، آئندہ بجٹ کا حجم رواں بجٹ سے 900 ارب روپے کم ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے کفایت جاری پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ تمام وفاقی وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ بجلی اور گیس کے بلوں کو محدود رکھا جائے گا۔ غیر اعلانیہ منصوبوں یا دیگر مد میں فنڈز خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف حکومت مذاکرات کے بعد 1 جولائی سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے، زرعی آمدن پر 100 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصولی کی گنجائش ہے۔ آئی ایم ایف نے وفاقی اور صوبائی بجٹ میں طے شدہ شرائط پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبائی حکومتوں کو اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی امریکی صدر کے مشیر سے ملاقات، پاکستان نے کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کی کوششوں سے آگاہ کیا، ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بلال بن ثاقب کہتے ہیں، پاکستان بٹ کوائن کے ذخائر قائم کرنے والا پہلا ایشیائی ملک بننا چاہتا ہے۔
بٹ کوائن کے لیے انفراسٹرکچر، کرپٹو مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس زون کے قیام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے جدید ریگولیٹری فریم ورک بنانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری پر مشاورت کے لیے خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمر ایوب کو خط میں لکھا، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، تینوں کی تقرری کے لیے آپ کو مشاورت کی دعوت دیتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 14 خارجی مارے گئے، ہتھیار اور گولیاں برآمد، علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، دہشت گردوں کے مذموم مظاہر خاک میں ملا دیں گے۔ محسن نقوی بولے پاکستانی سرزمین سے ایک خارجی دہشت گرد کا مکمل صفائی کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر تو حنیف نورزئی کو فیملی سمیت کوئٹہ جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا۔ مسلح افراد اسسٹنٹ کمشنر کی اہلیہ، گن مین اور ڈرائیور کو سڑک پر چھوڑ گئے۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں واقعے کی اطلاع ملتے ہی زبیدہ جلال روڈ پر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پاکستان کی فتح پر امت مسلمہ خوش اور بھارت میں ماتم ہے۔ بھارتی بالادستی کے دعوے ہوا میں اڑ گئے، بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا، ہمارے بیانیے کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 3 نہیں 4 رافیل گرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا بھارتی جارحیت اور الزامات پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنے کل بھارت کی دہشت گردی کی پالیسی نہیں چلے گی، افواج پاکستان ملک سے ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا بھارت کی خارجہ پالیسی دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ بھارت پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مودی اپنی تقریروں میں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے، یہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فی الحال ہندوستان کا خاتمہ ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز، لاکھوں عازمین کا منا میں پڑا۔ آج رات دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی میں قیام کریں گے، کل صبح میدان عرفات جائیں گے جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ حجاج خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ سورج غروب ہوتے ہی مزدلفہ روانہ ہوں گے، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، کنکریاں جمع کریں گے۔ دنیا بھر سے آئے 13 لاکھ سے زائد افراد اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مکہ مکرمہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ سے ملاقات، عازمین حج کے لیے شاندار انتظامات پر سعودی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی وزیر نے کامران ٹیسوری کو غلاف کعبہ کا مقدس تحفہ پیش کیا، کہا دنیا بھر سے آنے والے حجاج کی خدمت اولین ترجیح ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں گرفتار ملزم عمر حیات کا جوڈیشل ریمانڈ منظور، اسلام آباد کی عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اقدامات کی ہدایت جاری، جوڈیشل مجسٹریٹ نے شناخت پریڈ تک ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو آبائی علاقے پچترال میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، سربراہ جے یو آئی سے خیریت دریافت کی، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو۔ اٹلی تجارت اور معیشت کے میدان میں پاکستان کا اہم شراکت دار رہا۔ دو طرفہ تجارت کا حجم $1 ارب سے بڑھنا خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اٹلی کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، کہا اٹلی پاکستانی طلباء کے لیے پرکشش مقام بن چکا ہے۔ اس وقت 3500 طلباء اٹلی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان اٹلی سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں بچے اسرائیل اور بھارت کی جارحیت کا شکار ہیں۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں آہوں اور سسکیوں میں بدل جائیں تو انسانیت کا سر جھک جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جارحیت کے شکار بچوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا غزہ کی عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہزاروں ننھی لاشیں اسرائیلی جارحیت پر عالمی بے حسی کا نوحہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی، رفح میں امداد کے لیے جمع ہونے والوں پر گولیاں برسا دیں، بھوک اور پیاس سے نڈھال 27 فلسطینی شہید، 184 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے بعد امدادی مراکز بند کر دیے گئے۔ شمالی غزہ میں اسکول پر بمباری سے 18 افراد جان سے گئے۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی فوج کی گولہ باری جاری، 24 گھنٹے میں 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی بگڑتی صورتحال پر آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے کا امکان ہے۔ ایران نے امریکی تجویز مسترد کر دی، یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ایران خود مختار ہے، امریکہ کون ہوتا ہے جو ہم سے سوال کرے؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایران اپنی پالیسی اور فیصلوں میں کسی کے تابع اور حکم کا محتاج نہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ گزشتہ ہفتے ایران کو خفیہ طور پر ایک تجویز دی گئی۔ کہا گیا معاہدے کی صورت میں ایران کو کم سطح پر یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ عید قربان کی آمد مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لائے گئے سفید پہاڑی اونٹوں نے خریداروں کی توجہ حاصل کر لی۔ بہاول نگر کی مویشی منڈی میں چولستانی بیلوں کی دھوم، جانوروں کی آرائش اور ذبائش کے لیے سامان کی فروخت بھی عروج پر پہنچ گئی۔ گلی محلوں میں بھی رونق لگ گئی، گائے بکروں کی خوب خاطر نوازی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ جڑواں شہروں میں چند گھنٹوں کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بالائی خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، آج بھی موسم گرم اور مرطوب۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سلیکشن کمیٹی میں تبدیلیوں کا فیصلہ، 3 سلیکٹرز کو تبدیل کرنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ اسد شفیق، اظہر علی اور علیم ڈار کے لیے سلیکشن کمیٹی میں جگہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سابق کپتان سرفراز احمد کا نام نئی سلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عاقب جاوید کو کمیٹی میں برقرار رکھا جائے گا۔ اور آسٹریلیا کی ٹیم آف دی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستانی اسپنر نعمان علی شامل۔ نعمان نے WTC میں 6 میچز کھیل کر 46 وکٹیں حاصل کی، 2 بار میچ میں 10 اور 5 بار اننگز میں 5 شکار کیے۔ ٹیم میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 انگلینڈ کے 2 کھلاڑی شامل۔